अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए दोबारा से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सबक आमोज़ मैसेज आपकी खिदमत में लेके आ गए हैं। प्यारे दोस्तों, रोज़ की तरह आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। बदकिरदार मर्द और औरत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो रिश्तों की पहचान भूल जाते हैं। एक रोज़ एक शौहर जब बाहर से अपने घर में दाखिल हुआ तो देखता है कि उसकी बीवी ज़ारों कतार रो रही है। रोने का सबब जब दरियाफ्त किया तो बीवी कहने लगी कि हमारे घर के पेड़ पर बैठने वाले परिंदे बाज़ औक़ात मुझे बिला शरई हिजाब और बगैर पर्दे के देखते हैं, तो मुझे डर लगता है कि कहीं उसमें अल्लाह की बासियत और गुनाह का इर्तिकाब न होता हो, जिसका मुझे एक दिन अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ गया तो मैं क्या जवाब दूंगी। बस यही सोचकर उसी खौफ से मैं रो रही हूँ। बज़ाहिर इंतहाई नेक और दीनी जज्बात से लबरेज़ बीवी का ये जवाब सुनकर शौहर बहुत खुश हुआ। उसकी इस पाकदामनी पाकीज़गी को देखते हुए आलम बेखुदी में फ़ौरन उसका माथा चूमा और उसी वक्त कुल्हाड़ी लेकर घर के पेड़ को काट कर बाहर फेंक दिया। इस वाक़े के एक ही हफ्ते बाद जब वो शौहर अपने काम से जल्दी फारिग होकर अपने नॉर्मल वक्त से पहले ही घर आ गया तो क्या देखता है, उसकी वही पारसा बीवी अपने आशना की बाहों में लिपटी हुई सो रही है। ये एक नाकाबिल यकीन दिल खराश मंजर देखकर उसने मज़ीद गुस्सा न किया, बस घर से अपनी ज़रूरत का सामान लिया और अपना घर और बस्ती छोड़कर निकल पड़ा और चलते चलते एक दूसरे शहर तक आ गया जो बादशाह वक्त का अपना शहर था। वहाँ देखा कि शहर के महल के इर्द गिर्द काफ़ी लोग जमा हैं। ये मंजर देखकर जब उसने उस भीड़ का सबब पूछा तो लोगों ने बताया कि बादशाह सलामत की तिजोरी चोरी हो गई है। इसी दौरान उस भीड़ से एक ऐसे शख्स का गुज़र हुआ जो पूरे पैर की बजाय सिर्फ अपनी उंगलियों के एतराफ़ के बल बहुत संभल और बचा बचा के इंतहाई एहतियात से चल रहा था। जब उस आदमी ने उस शख्स के बारे में पूछा कि ये साहब कौन है तो लोगों ने बताया कि शहर के दीनी गुरु हैं, मजहबी पेशवा शेख साहब हैं, तो अपनी उंगलियों के बल में महज इसलिए चलते हैं ताकि उनके पाँव के नीचे कोई चींटी आकर कहीं दब न जाए और उससे मौत हो जाए और इस तरह नाहक कत्ल नफ्स के अजीम गुनाह के मुर्तकिब न हो जाएं। शेख साहब के मुतल्लिक लोगों का ये जवाब सुनकर उस आदमी ने फ़ौरन और ना बर्दाश्ता कहा, अल्लाह की कसम मुझे बादशाह के ख़जाने और चोर का पता हतमी तौर पर मिल गया है, मुझे इसी वक्त बादशाह के पास ले चलो। बादशाह के पास पहुंचकर इब्तदाई हाल चाल के बाद उस आदमी ने अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, आपकी तिजोरी का चोर कोई और नहीं बल्कि आपके दीनी गुरु और मजहबी पेशवा शेख साहब ही हैं। इस बात से बादशाह को सख्त हैरत और ताजुब हुआ और वो आदमी मज़ीद यकीन दहानी कराने के लिए कहने लगा, अगर इस इल्ज़ाम के बदले मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाए तो भी मैं इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। आखिरकार बादशाह ने उसका इतना जवाब सुनकर शेख साहब को फौरी तौर पर दरबार में हाजिर करने का हुक्म दे दिया। उन्हें दरबार में लाया गया। पूछताछ और कुछ तहकीक के बाद आखिरकार शेख साहब अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। शेख के एतराफ़ जुर्म के बाद बादशाह उस शख्स से कहने लगा कि तुम ये बताओ कि आखिर तुमको कैसे पता चला कि चोर यही शेख साहब है, जबकि ज़ाहिरी शक्ल व सूरत और शक्ल से इंतहाई नेक साले और पारसा दिखते हैं। बादशाह के सवाल का जो कीमती जवाब उस आदमी ने अपने साबका तजर्बात की रोशनी में दिया वो ये जवाब था, इस सारे पारसाई में मुबालगा आरई हो रही हो और जहाँ भी नेकी और फ़ज़ाइल के दरमियान हद से ज़्यादा दिखावा नज़र आए तो समझ आए वहाँ ज़रूर किसी बड़े जुर्म और गुनाह को छुपाने की कोशिश हो रही है। सच ही कहा है किसी ने, लिबास पारसाई से शराफत आ नहीं सकती, शराफत नफ्स में होगी तो इंसान पारसा होगा। जिस्म को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को ज़ाहिर के साथ साथ अपने बातिन को भी संवरने की नेक तौफीक अता फरमाए, नेज़ हमेशा पारसाई और हकीकी तकवा नसीब फरमाए। अब जिक्र कर लेते हैं एक औरत की बेवफाई
اور عبرت کی داستان کا علامہ ابن خلدون نے جلد 2 میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ جس کا نام صابر تھا، فارس کا رہنے والا تھا، اس نے دوسرے بادشاہ سترون پر حملہ کیا۔ سترون اپنے قلعے میں بیٹھا ہوا تھا اور مطمئن تھا۔ صابر نے بڑی کوشش کی مگر قلعے کو فتح نہ کر سکا۔ اس نے قلعے کے باہر آخری الوداعی دربار لگائی۔ تخت پر بیٹھا تھا، تاج اس کے سر پر تھا اور سامنے پورا لشکر باادب بیٹھا ہوا تھا۔ بڑا باروب منظر تھا۔ بدقسمتی سے سترون کے جوان سال نزیرہ قلعے کی دیوار پر کھڑی تھی۔ جب اس نے صابر بادشاہ کے حسن اور چمک دمک کو دیکھا تو اس کے پاس پیغام بھجوایا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے جواب میں یہ بتایا کہ تم میرے ساتھ یہ تعاون کرو کہ میں تمہارے والد کے قلعے کو فتح کر لوں، پھر میرا وعدہ ہے کہ میں ضرور تمہارے ساتھ شادی کروں گا۔ نزیرہ نے خفیہ طور پر قلعے کی چابیاں صابر کے پاس بھجوا دیں۔ رات کے وقت صابر قلعے میں داخل ہو گیا۔ قلعے کے اندر خوب تباہی مچا دی۔ سترون اور اس کا پورا خاندان تو مطمئن سو رہے تھے کہ مضبوط قلعہ ہے، کون اس کو فتح کر سکتا ہے، مگر عورت کی بے وفائی نے سارا نظام تباہ کر دیا۔ قلعے پر صابر کا مکمل قبضہ ہو گیا اور شادی کر لی۔ ایک دن صابر اور نزیرہ ایک ہی پلنگ پر سو رہے تھے کہ نزیرہ اٹھ کر بیٹھ گئی کہ مجھے کوئی چیز لگ رہی ہے، مگر کوئی بھی چیز نہیں دیکھی۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ اٹھ بیٹھی کہ مجھے یقیناً کوئی چیز چبھ رہی ہے۔ اس مرتبہ جب اس نے روشنی میں دیکھا تو گھاس کا ایک تنکا اس کے بستر پر پڑا مل گیا اور یہی چیز اس کو لگ رہی تھی۔ بادشاہ نے تعجب سے کہا کہ بھلا ایک گھاس کا تنکا جو تجھے لگ رہا تھا، تمہیں اس کا احساس کیسے ہو رہا تھا؟ اس نے کہا میرے ماں باپ نے مجھے بڑے لاڈ اور پیار سے پالا ہے، مجھے خوراک میں ہڈی کا مغز کھلایا ہے اور پانی کی جگہ انگور کی شراب پلاتے تھے۔ اس کا یہ اثر ہے کہ مجھے معمولی سی چیز چبھ جائے تو اس کا مجھے احساس ہو جاتا ہے۔ پھر کیا تھا؟ بادشاہ کی نظر بگڑ گئی اور نہایت جلال اور غصے میں آیا اور کہا کہ جس ماں باپ نے تجھے اس پیار و محبت میں پالا تھا، اسی ماں باپ کو تو نے میرے اوپر قربان کر دیا۔ کل کو تمہاری نظر کسی اور کے ساتھ چار ہو جائے تو مجھے یقین ہے تم مجھے کسی غیر پر قربان کر سکتی ہو۔ تمہارا وجود بہت ہی خطرناک ہے۔ اور فوراً 2 گھوڑے منگوائے۔ ایک گھوڑے کے ساتھ ایک ٹانگ باندھ لی اور دوسرے گھوڑے کے ساتھ دوسری ٹانگ باندھ لی اور دونوں گھوڑوں کو دوہرا دیا اور وہ درمیان سے پھٹ گئی اور ختم ہو گئی، اور کہا کہ بے وفائی کی سزا یہی ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کہ بے وفائی کتنی بری چیز ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی اور ماں باپ، گھر اور بھائی بھی نہ رہے اور خاوند سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ نہ خدا ملا نہ وصال صنم۔ ایسے موقع پر کہا ہے کہ انسان پہاڑ سے گر جاتا ہے مگر پھر بھی اٹھ سکتا ہے، اور لوگ اس کے پاس جاتے ہیں پوچھنے کے لیے، لیکن جب ایک شخص لوگوں کی نگاہ سے گر جاتا ہے تو کبھی نہیں اٹھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ بد اعتمادی سے ہمیں بچائے اور اپنا وفادار بندہ بنائے اور صالحین میں ہمارا نام درج فرمائے۔ اب آپ اس بات سے بھی حساب لگا لیجئے کہ انسان عمومی طور پر چیزیں سن سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، لیکن کسی بھی طور پر عورت کی بے وفائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ عورت کی بے وفائی پورے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے، مگر مغرب نے عورت کو آزادی دی ہے اور مرد کے خلاف اس کی آواز بھی سنی جاتی ہے، لیکن مغربی عورت مرد کی بے وفائی کو مجبوری بنا کر آشنا کے متعلق قانونی حیثیت دینے کی کوشش نہیں کی۔ عورت چاہے مغربی ہو یا مشرقی، اس کی مرکزیت اس کے گھر سے ہے۔ مرد اور بچے سبھی عورت کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، جیسے باپ کی کمائی پر ایک خاص عمر تک انحصار کرتے ہیں، لیکن ماں کی مرکزیت عمر بھر قائم رہتی ہے۔ یہ جملہ حقیقتاً عاشقوں کے لیے کہا گیا ہوگا جو کسی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے محبت میں پاگل ہو جاتے ہیں۔ شادی شدہ لوگ محبت میں کیسے اندھے ہو سکتے ہیں؟ محبت تو ایک ساتھ کسی بھی صورت میں زندگی گزارنے کا نام ہے۔ طیارے میں سوار مسافر کا یہ بات کہنا کہ دلدار شاہ کے دوران پرواز کے مسافروں سے غلط کلامی ہوئی اور اس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ بے شک عورت کی بے وفائی مرد کو پاگل کر دیتی ہے۔
اب یہ بات نہیں جانتے کہ دلدار شاہ کی زندگی محبت کے اندھے پن کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے۔ آپ لوگ یہ جاننا ضرور چاہیں گے کہ دلدار والا معاملہ کیا ہے۔ دلدار حسین بھٹی مرحوم نے ایک بار منو بھائی سے پوچھا کہ حضرت بیگم آپ کو کس نام سے پکارتی ہیں؟ منو بھائی نے جواب دیا کہ بیگم مجھے دلدار کہتی ہے، لیکن ہمارے لاہوری دلدار شاہ کو تو بیوی دلدار کہتی رہی، لیکن دلداری کسی اور کے ساتھ تھی۔ مرد کی بے وفائی، عورت کے سماجی محرومیاں دیکھ کر اگر بیویاں اسی طرح مردوں کو دھوکہ دینے لگ جائیں تو خاندانی زندگی تباہ ہونے میں دیر نہیں لگتی کہ کون سا مرد عورت پر اعتبار کرے گا۔ میں اپنی بیوی پر اس معاملے میں اس طرح اعتبار کرتا ہوں جس طرح ایک بچہ اپنی ماں پر کرتا ہے۔ شکوک و شبہات پیدا کر کے میں نہ صرف اپنی زندگی تباہ کر دوں گا بلکہ اپنے بچوں کو بھی شدید نفسیاتی مریض بنا دوں گا۔ عورت پر اعتبار کر کے ہی بہترین زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ عورت سے مراد بیوی نہیں بلکہ بہن بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ گھر کی عورتوں پر اعتبار کر کے انسان سماجی اور تخلیقی کام کر سکتا ہے۔ اس طرح کے واقعات مردوں کے ذہن پر ایک غیر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مرد دوسری عورت کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اس کے متعلق کچھ لکھیں، مرد حضرات کے بارے میں کچھ کہیں تو ویڈیو کے نیچے 1000 مرد گالیاں دینے لگ جائیں گے۔ اگر ہم کہیں کہ عورتیں مردوں کی دیوانی ہیں تو یقیناً یہ مبالغہ آرائی ہے، لیکن بیوی کی آشنا کے ساتھ مل کر خلاف سازش والی خبریں عورتوں کو معاشرے میں مزید تنہا کر سکتی ہیں۔ عورت گھر کا مرکز ہے جس پر بچے طواف کرتے ہیں۔ اگر مرکز ہی نہ رہے تو بچے کس کی پوجا کریں؟ کس کی پوجا کریں؟ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجیے، اور روزانہ ایسی ہی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر۔